اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الذاریات میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے تمہیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اور عبادتیں پوری زندگی کرنی ہے، صرف مخصوص ایام مہینوں میں نہیں، بلکہ ہمارا ہر عمل کتاب و سنت اور شریعت میں موافق ہی ہونا چاہیے۔ عبادت کب تک کرنا ہے؟ جب تک موت نہ آ جائے۔ ہم مسلمانوں نے اپنی طرف سے کچھ مہینوں اور ان کی عبادتوں کو خاص اپنی طرف سے بنا لی۔ مثال کے طور پر شب برات کے فضائل، روزہ، عبادتیں، نماز کا طریقہ، تقدیر کے فیصلے، قبرستان میں جانا، یہ تمام چیزیں اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں۔ کسی خاص دن کو عبادت کے لیے خاص نہ کیا کرو جب تک کہ شریعت نہ بتائے۔ شعبان کی 15 تاریخ جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اسلام میں صرف 2 تہوار ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں، کوئی رسمیں نہیں، کوئی رواج نہیں۔ اسلام میں اگر کوئی تہوار ہے تو تمام تہوار دن کے ہیں، رات کا کوئی تہوار نہیں۔ جتنے بھی تہوار ہوں گے دن کی روشنی میں ہوگا، کیونکہ رات میں تہوار ہونے کی صورت میں بے حیائی، گناہ کے کام، شراب کا پینا، جوا کا کھیلنا، یہ تمام چیزوں سرزد ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارا رات میں کوئی تہوار نہیں۔ دوسری بات اس رات کے بارے میں جو بہت مشہور ہے کہ اس رات میں کھانے پینے، نہانے، خاص نہایا، غسل کیا جاتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے، حلوے مانڈے کھانے کا حکم ہمارے نبی نے کبھی بھی نہیں دیا۔ رات میں قبرستان جانا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی 2 حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوئی رہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے دوڑتی بھی جاتی ہیں۔ دیکھنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے، کچھ دعا فرمائی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور لوٹ کر آئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھی لیکن جلدی جلدی دوڑتی ہوئی اور آ کے سو گئیں گھر میں۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث کی بھی کوئی اصل نہیں، انتہائی درجے کی یہ ضعیف حدیث ہے۔ تو یہ تمام چیزیں حدیثوں کو بھی اپنی طرف سے گڑھ لیا، کیوں کہ یہ ایسی کوئی حدیث صحابہ کرام سے ایک بھی روایت اس میں نہیں ملتی، تو قبرستان جانے کی اصل کہاں سے آئی؟ اس رات میں قرآن نازل ہوا ایسا لوگ کہتے ہیں، اور تقدیر کے فیصلے بھی اس رات میں ہوتے ہیں، یعنی شب برات میں، جبکہ قرآن میں 2 جگہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک سورۃ قدر میں تنزل الملائکۃ والروح، اور سورۃ الدخان میں ہے نا۔ سورۃ الدخان میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں اتارا، اور بے شک ہم آگاہ کرنے والے ہیں، اور اس رات میں حکمت والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے مراد شب معراج بھی نہیں، شب برات بھی نہیں، اس سے مراد صرف و صرف لیلۃ القدر کی رات ہے جو کہ رمضان مبارک میں آنے والی ہے۔ اور پھر سورہ قدر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اترتے ہیں اور ہر کام کو سر انجام دینے کے لیے اپنے رب کے حکم سے۔ پھر پوچھا گیا کہ یہ جو مبارک رات رہتی کب تک باقی رہتی ہے؟ تو اگلی آیت بتاتی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اس رات میں ہونے والی چند بدعتوں کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات میں 12 رکعت نماز اس طرح پڑھ لے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 30 بار سورہ اخلاص، تو وہ شخص مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے، اور ایسے 10 لوگ گھرانوں میں سے جنہیں جہنم ہو چکی اس کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ بالکل من گھڑت بات ہے، کوئی آنکھ اس دنیا میں جنت کو نہیں دیکھ سکتی۔ ایسی بشارتیں صرف ایک ہی رات میں چند رکعتوں کے پڑھنے پر، ذرا سوچیے تو صحیح کہ جو شخص 5 وقتہ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اس کے بارے میں ایسی کوئی بشارت نہیں۔ جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں صرف کر دی، اس کو کوئی ایسی بشارت نہیں، مگر اس شخص کو صرف ایک رات میں جاگ کر 12 رکعت پڑھنے پر اتنا بڑا انعام۔ یہ سراسر بدعت ہے۔ دوسری جو ایک روایت چل پڑی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ قبیلے بنی قلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد کے لوگوں کی اس رات میں مغفرت کر دی جاتی ہے، مگر وہ شخص جو قطع تعلق کرے، کینہ رکھنے والا، پاجامے کو اور تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والدین کا نافرمان، شراب کا عادی، ان سب کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ یہ بھی بالکل من گھڑت حدیث ہے۔ تیسری چیز، جب شیطان نے دیکھا کہ استغفار کے ذریعے بندے کے 60 سالہ 70 سالوں کے گناہ 1 منٹ میں معاف ہو جاتے ہیں، اور ابلیس کی اتنی سالوں کی محنت ضائع ہوتی، جب اس نے دیکھا تو اس نے ایک چال چلی، اس نے دین میں نیا طریقہ ایجاد کیا۔
اب لوگ دین میں نت نئی باتیں پیدا کرتے ہیں اور اسی کو عبادت سمجھنے لگتے ہیں۔ گناہ کو جب گناہ بندہ سمجھے گا تبھی تو توبہ کی فکر اور توفیق ہوگی، مگر عبادت سے توبہ کا اس کا تو بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ابلیس نے بدعتوں کو ایجاد کر کے ایمان والوں کو ہلاک کرنا شروع کیا۔ لہٰذا دین میں نت نئی باتوں کے نکالنے سے بچنا چاہیے، صرف قرآن اور شریعت ہی کو فالو کرنا چاہیے تاکہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں، اور شیطان جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ اس رات میں ہونے والے کچھ کام، خاص طور پر آتش بازی، پٹاخوں کا انتظام اور روشنی کا انتظام، یہ رسم نہ صرف ایک بے لذت گناہ ہے بلکہ اس کی دنیاوی تباہیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو مال کا ضائع کرنا اور بیجا اسراف ہے۔ دوسرا جو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسراف نہ کرو کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بہت سی اور چراغوں جلانے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ کم روشن کیے جاتے ہیں، لائٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ روشنی کی جاتی، گھروں سے باہر دروازوں پر کئی چراغ روشن کیے جاتے ہیں، اور بعض جگہ تو مکان کی منڈیروں پر دیواروں تک قطار لائٹ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آگ سے کھیلنا، آگ کا شوق رکھنا، یہ آتش پرستوں کے یہاں سے چلا آ رہا ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا شب برات میں زیادہ روشنی کا سلسلہ برا مکہ سے شروع ہوا۔ یہ لوگ پہلے آتش پرست تھے، جب اسلام کے نام لیوا بنے تو انہوں نے اس وقت بھی یہ رسم جاری رکھی تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے وقت آگ سامنے رہے۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے آتش پرستوں کی چیز اپنا لی۔ عجیب بات یہ ہے کہ آسمان سے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں آسمانوں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو آسمانوں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، نیچے رحمتوں کا مقابلہ آتش بازی، فضول خرچی اور طرح طرح کے گناہوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، یہاں مانگنے کی بجائے فسق و فجور کھیل کود میں گزارتے ہیں۔ دوسری جو بدعت ہے اس رات کی وہ ہے شبینہ نماز کا اہتمام کرنا، جس میں نوافل فرض بھی نہیں بلکہ نوافل با جماعت پڑھی جاتی جو بالکل ناجائز ہے۔ مرد عورت بچے سب آتے ہیں، شور و شغب ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے۔ حالانکہ عورتوں کو فرض نماز کے لیے بھی مسجد میں جانے سے روکا گیا ہے، پھر نفلیں پڑھنے کے لیے جانے کی تو گنجائش ہی کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے زیادہ عبادت کا شوقین کوئی نہیں تھا، اور پھر بھی انہوں نے کبھی بھی ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ دوسری جو رسم، اس کے علاوہ جو رسم ایک ہے حلوے کی رسم، اس رسم کو ایسا لازم کر لیا گیا کہ اس کے بغیر شب برات ہو ہی نہیں سکتی۔ فرائض و واجبات کے ترک کرنے پر، چھوٹنے پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا حلوہ نہ پکانے پر افسوس ہوتا ہے، اور جو شخص حلوہ نہیں پکاتا اس کو کنجوس، وہابی، بخیل، نہ جانے کئی کیسے برے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حلوے کی پابندی کرنا، بتیاں جلانا، قبرستان میں میلے لگانا، چراغاں کرنا، آتش بازی، پھلجڑی، پٹاخے چھوڑنا، یہ تمام کام امور خلاف شرع ہیں، بدعت ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہت زیادہ بدعتوں سے بچنے والا بنا دے۔ اس رات کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جب شہید ہوئے آپ نے حلوہ نوش فرمایا تھا، اس کی یادگار۔ کوئی کہتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس تاریخ میں شہید ہوئے تھے اس لیے ایصال ثواب ہے، اور یہ دونوں باتیں سراسر غلط ہیں، بالکل سرے سے خارج ہے، کیونکہ یہ دونوں حادثے جو ہوئے ماہ شوال میں واقع ہوئے، پھر شعبان میں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس مبارک مہینے میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے عبادت شامل ہے، اور خاص طور پر عبادت روزہ کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، سوائے چند دنوں کے پورا ماہ شعبان کا مہینہ روزہ رکھا ہے۔ اگر ہمیں اتباع کرنی ہے تو اس کی اتباع کرنی چاہیے، ورنہ ہم روزہ رکھنے میں تو بالکل پیچھے ہو چکے ہیں۔ شیطان نے اپنی تمام کوششیں، مکاریاں اس پر خرچ کر دی کہ جو لوگ اس کی بات پر کان دھرتے ہیں ان کو بڑے بڑے ثواب سے اور عام خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شیطانی طریقوں سے محفوظ فرمائے۔ پھر شیطان نے اس پر اکتفا نہیں کیا، اپنی شیطانیت کے باعث ان کو اپنی طرف لگا لیا اور ان کو خیر عظیم سے محروم کر دیا، بلکہ ان کو عبادت اور خیر کی جگہ ایسے کاموں میں لگا دیا جو عبادت کی ضد ہیں۔ ان کے لیے بدعتیں جاری کر دی، خواہشات نفس میں مبتلا کر دیا، کھانے پینے کی چیزیں، مٹھائیاں ایسی نکال دی جو مورتیوں کی شکل میں ہوتی ہے، شرعاً جن کا بنانا گھر میں رکھنا حرام ہے۔ ایک جو عادت پڑ چکی ہے مسور کی دال،
خاص طور پر ان راتوں میں مسور کی دال ضرور پکاتے ہیں۔ اس کی وجہ اب تک پتہ نہیں چلی ہے۔ اس کے علاوہ برتنوں کا بدلنا، گھر کا لیپنا، بعض لوگوں نے اس رات میں گھر لیپنے، برتن بدلنے کی عادت ڈال رکھی ہے جو محض لغو اور بے اصل ہے اور یہ ہندوؤں کے ساتھ بہت مشابہت ہے جس کی حدیث و قرآن میں سخت ممانعت ہے۔ الحاصل یہ کہ شعبان کے مہینے میں ہمیں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، وجہ اس کے کہ ہم اگر ایام 20 کے روزے رکھیں، پیر اور منگل کے روزے رکھیں تو ہمیں بہت زیادہ انوارات اور برکات فیوز حاصل ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں سنت کو زندہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان بدعتوں سے بچائے، دین میں نئی باتوں کے نکالنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔